بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 10 کی تمرین کا آخری حصہ حل کریں گے۔ ہماری تمرین کا سوال ہے: استخرج الاوزان التي تتعلق بالفوائد المذکورة من الآیات والجمل الآتیة۔ سبق کے اندر جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں ان سے متعلقہ اوزان کے مطابق جو صیغے آپ کو آنے والی آیات اور جملوں میں ملتے ہیں ان کو نکالیے، ان کی پہچان کیجیے۔ تو آئیے ایک کے بعد دیگرے ان تمام آیات اور جملوں کے اندر ان صیغوں کو پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم۔ اس کے اندر رابع یہ عدد ترتیبی ہے۔ ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب۔ سادسهم، یہاں پر سادس یہ عدد ترتیبی ہے۔ ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم۔ ثامن یہ عدد ترتیبی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ رابعهم، اس کے اندر رابع عدد ترتیبی ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ سادس یہ بھی عدد ترتیبی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں پر قوامین اصل میں تھا قوامون، اور یہ حالت نصبی کی وجہ سے قوامین بن گیا۔ قوامون یہ قوام کی جمع ہے جو کہ فعال کا وزن ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیۃ۔ اخذۃ یہ فعالۃ کا وزن ہے، اور فعالۃ کا وزن وہ اسم المرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلما رأوه زلفۃ۔ زلفۃ یہ فعالۃ کا وزن ہے، اور فعالۃ کا وزن مقدار کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ علیم یہ فعیل کا وزن ہے اور مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ حماز مشاء بنمیم۔ حماز فعال کا وزن ہے، مشاء بھی فعال کا وزن ہے، یہ دونوں مبالغے کا صیغہ ہے۔ نمیم یہ بھی فعیل کا وزن ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ۔ نطفۃ فعلۃ کا وزن ہے، اور فعلۃ کا وزن وہ مقدار کو بیان کرتا ہے۔ فإذا نفخ في الصور نفخۃ واحدۃ۔ نفخۃ فعلۃ کا وزن ہے جو اسم المرہ ہے، یعنی عدد کو بیان کرتا ہے۔ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ۔ صیحۃ فعلۃ کا وزن ہے اور یہ اسم المرہ ہے، یعنی تعداد کو بیان کرتا ہے۔ اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ۔ بغتۃ فعلۃ کا وزن ہے اور یہ بھی اسم المرہ ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ سماعون یہ جمع سماع ہے، اور سماع یہ فعال کا وزن ہے اور یہ مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ اکالون یہ بھی اکالون کی جمع ہے، اور اکالون فعال کا وزن ہے، اور فعال یہ مبالغے کا وزن ہے، مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم۔ نظرۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے، اور فعلۃ یہ اسم المرہ ہے، یعنی تعداد کو بیان کرتا ہے۔ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ۔ اشد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ رہبۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے جو اسم المرہ کا معنی دیتا ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ فتنۃ فعلۃ کا وزن ہے جو نوع کو بیان کرتا ہے، قسم کو بیان کرتا ہے۔ قال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ كذاب فعال کا وزن ہے جو مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ فتحت الباب فتحة۔ فتحة فعلۃ کا وزن ہے، اسم المرہ ہے۔ لا تنظر نظرة الحائر۔ نظرة فعلۃ کا وزن ہے اور یہ نوع کو بیان کرتا ہے۔ لا تمشي مشية المختال۔ مشیۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے جو نوع کو یعنی قسم کو بیان کرتا ہے۔ وقفت وقفۃ الاسد۔ وقفۃ نوع کو بیان کرتا ہے، فعلۃ کا وزن ہے۔ اجلس عندی جلسۃ۔ جلسۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے جو مقدار کو بیان کرتا ہے۔ لا تجلس جلسۃ المتکبر۔ جلسۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے، نوع کو بیان کرتا ہے۔
آکلو فی الیوم اکلتین، اکلتین یہ اصل میں اکلتانی ہے، حالت نصبی کی وجہ سے اکلتینی بن گیا، اور یہ اکلتن کا تثنیہ ہے، اور اکلتن فعلتن کا وزن ہے جو مقدار کو بیان کرتا ہے۔ غسل زید یدیہ غسلتن، غسلتن یہ فعلتن کا وزن ہے اور اسم المرہ ہے، یعنی عدد کو بیان کر رہا ہے۔ العاقل حذر، حذر یہ فاعل کا وزن ہے جو کہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ انت رحیم بالضعفاء، رحیم فاعل کا وزن ہے، مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ الاسد اشجع من النمر، اشجع یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا وزن ہے افعل۔ کان الحجاج فتاکا باعدائہ، فتاکن یہ فعال کا وزن ہے جو کہ مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ الحدید انفع من الذهب، انفع یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کا وزن ہے افعل۔ ضیعت الخمر من خمار، خمار فعال کا وزن ہے جو کہ مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ الفیل اضخم من الجمل، اضخم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کا وزن ہے افعل۔ غضب الاستاذ على تلمیذه غضبة، غضبة یہ فعالت کا وزن ہے جو اسم المرہ کو بیان کرتا ہے۔ نمت البارحة نومة خفیفة، نومة یہ فعالت کا وزن ہے جو اسم المرہ یعنی عدد کو بیان کرتا ہے۔ المؤمن وزان لکلامه خزان للسانه، المؤمن وزان لکلامه خزان للسانه، وزان فعال کا وزن ہے اور یہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ خزان یہ بھی فعال کا وزن ہے اور مبالغے کا معنی دیتا ہے۔ مکہ والمدینہ اشرف المدن، اشرف یہ اصل میں ہے اشرفانی، اضافت کی وجہ سے اس کا نون ساقط ہو گیا، اور اشرفانی یہ تثنیہ ہے اشرفو کا، اور اشرف یہ افعال کا وزن اس میں تفضیل کا معنی دیتا ہے۔ العلماء العاملون افاضل الناس، افاضل یہ افضل کی جمع ہے اور افضل یہ افعال کا وزن ہے جو کہ اس میں تفضیل کا معنی ادا کرتا ہے۔ تلوت من القرآن الجزء الرابع، الرابع یہ عدد ترتیبی کو بیان کرتا ہے، فاعل کے وزن پر ہے۔ درسنا بالامس الدرس العاشرہ، العاشرہ یہ فاعل کے وزن پر عدد ترتیبی کو بیان کر رہا ہے۔ دخلنا فی الصف الخامس، الخامس یہ بھی فاعل کا وزن ہے، عدد ترتیبی کو بیان کر رہا ہے۔ بکر خابس وسعید خباز، خباز یہ فعال کا وزن ہے، مبالغے کا معنی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فاعل ذی کذا اس کا معنی بھی ادا کر رہا ہے، یعنی خبز کی جو نسبت ہے وہ خباز ایک شخص کی طرف ہوئی جس کو ہم نے فعال کا وزن دیا فاعل ذی کذا کے مطابق۔ سلمى حائض وبشرى حیاض، حیاض یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو فعال کا وزن ہے۔ اشتریت الخضروات من بقال، بقال یہ بھی فعال کا وزن ہے، مبالغے کا معنی دیتا ہے، اور فاعل ذی کذا کی طرح اس کے اندر بھی نسبت پائی جاتی ہے۔ خففت سرعة المروحة قلیلا، سرعت فعلت کا وزن ہے اور فعلت مقدار کو بیان کرتا ہے۔ نحن عشرون وزید فینا الحادی والعشرون، عشرون یہ عدد اور ترتیب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ یہ عقود میں سے ہے، جبکہ الحادی والعشرون یہاں پر الحادی یہ فاعل کے وزن پر ہے یعنی عدد ترتیبی کے وزن پر ہے، اور عشرون اپنی حالت پر باقی رہتا ہے جیسا کہ ہم نے مرکبات کے بارے میں کہا تھا۔ انتم ثلاثون وبکر فیکم الحادی والثلاثون، یہاں پر ثلاثون جو پہلے ذکر ہوا یہ عدد اور ترتیب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الحادی والثلاثون یہاں پر مرکب ہونے کی وجہ سے پہلا کلمہ فاعل کے وزن پر ہے اور دوسرا اپنی حالت پر باقی ہے۔ قال الشیخ الندوی بنو اسرائیل حفنۃ من البشر وقطعۃ صغیرۃ من الارض، حفنۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے اور یہ مقدار کو بیان کرتا ہے، اور قطعۃ یہ فعلۃ کا وزن ہے جو نوع کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تھے جملے جن کے اندر ہم نے پہچان کرنی تھی
کتاب کے اندر مذکورہ فوائد کے مطابق ہم نے ان صیغوں کی تخریج کرنی تھی۔ ہمارا سبق نمبر 10 مکمل ہوا۔ اس تمرین کا آخری سوال بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاتی مثالا واحدا تحت كل فائدة من الفوائد المتفرقة المذکورہ۔ کتاب کے اندر مذکور ہر فائدہ، چاہے وہ ایک پوائنٹ کے نیچے ہی متفرق فوائد ہوں، ان تمام فوائد کی ایک ایک مثال پیش کیجیے۔ یعنی جتنے بھی ہم نے فوائد پڑھے ہیں، جیسے اس میں ظرف کا مفعولۃ کا وزن ہے، یا مفعول کا وزن ہے، یا مفعلۃ فعالۃ کا وزن ہے، آپ نے تمام اوزان کی ایک ایک مثال لانی ہے۔ اسی طریقے سے اسم المرہ ہے، اور نوع کو بیان کرنے کے لیے صیغہ ہے، مقدار کو بیان کرنے کے لیے صیغہ ہے، مبالغے کے صیغے ہیں، اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، عدد ترتیبی جس کے اندر مرکب اور عقود بھی آتے ہیں، اور فاعل ذی کذا کے اندر جیسے فاعل کا ایک صیغہ ہے اور ایک مبالغے کا۔ تو یہ تمام فوائد جو ضمناً ذکر ہیں یا اصالتاً ذکر ہیں، آپ نے ان تمام فوائد سے ایک ایک مثال خود پیش کرنی ہے۔ تو ہمارا سبق نمبر 10 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے آنے والے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا بھی آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔